اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک چینل میں آپ سب کو آج جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ کا رحمتوں، نعمتوں اور مبارک گھڑیوں سے بھرا ہوا دن آپ سب کو اور مجھے اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نصیب ہو، اور اللہ اس مبارک دن کے حساب سے ہمیں بھی اس کی مبارک گھڑیوں کو سمیٹنا نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اس میں کچھ ایسا کام کریں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن میں بہت درود شریف پڑھیں اور بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور درود شریف آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ماشاءاللہ درود شریف ہیں۔ جو بھی آپ پڑھیں گے رحمت ہی رحمت ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ اور ایک آج کے دن میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عصر سے مغرب تک بہت زیادہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یا پھر آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، آیت الکرسی 41 دفعہ پڑھ کے لگاتار مغرب تک بغیر بات چیت کیے، اور جب مغرب کی اذان ہو تو اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں، اور 3 فرض پڑھ کے پھر بغیر بولے سجدے میں اپنی حاجت کی دعا کریں، انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ آج کے دن سورہ کہف تو چھوڑنی نہیں نا میری جان، سورہ کہف تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ دیکھیں حضرت برا بن عارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے ایک جانب 2 رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آسمان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کو ڈھانپ لیا، یعنی گھوڑے کو۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے گردن ہلانے لگا۔ صبح کو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ یعنی رحمت تھی اللہ کی طرف سے جو سورۃ کہف کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ غرضی کا اس سورت کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی آپ نے رحمت حاصل کرنی ہے اتنے ہی خشوع و خضوع سے سورہ کہف کو پڑھا کریں، جمعے کو خصوصی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا پہلا اور آخری حصہ پڑھے گا تو اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا تو اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو اس کی تلاوت کرے گا جمعے کو بیت اللہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ ہیں، فتنہ دجال سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور یہ سورت جو ہے نا ادائیگی قرض اور دشمن کی زباں بندی، رفع غربت، ظلم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو 1 دفعہ خلوص دل سے پڑھا جائے، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ کو پڑھتا رہے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ تو اب مسجد میں نہیں جاتی نا، وہ تو اپنے گھر میں پڑھتی ہیں، تو وہ اپنے گھر میں الگ بیٹھ کے ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کہف کو اس نیت سے پڑھیں، اور بڑے خشوع و خضوع سے کہ اللہ ہمیں قرض سے، ہمیں تنگی سے، ہمیں قلت علت سے نجات دے دے مالک، تو انشاءاللہ اس کو نجات ہوگی۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل ہر بیماری سے محفوظ رہے گا، اور اس کی اولاد تندرست صحیح سالم پیدا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ وہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تو اسے چاہیے 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ سورہ کہف کے پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہوتی ہے،
دنیا کی جاہ و حشمت، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرطی کہ وہ حق پر قائم ہو۔ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہے، یعنی غیب کی بات کو جاننا چاہے، تو اسے 7 یوم تک سورہ کہف کو بعد نماز مغرب بغیر کسی ناغے سے پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطلع فرما دے گا، اس کو غیب کی بات کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی طریقہ کرے، خواب دکھائے، کوئی آواز سنائے، کوئی ویسے اشارہ آ جائے، اس کے دل میں آ جائے گا۔ جو شخص اس صورت کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا اور اس پہ روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جن پر وہ کاربند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینہ میں 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں میں چھڑکائے تو وہ مکان اسیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر اسے ہی ملتی ہے نا جو اس کا طالب ہو۔ اگر ہم اس کو طلب کریں گے وہ ضرور ہمیں دے گا۔ تو آپ نے آج کے بعد ماشاءاللہ آپ سب لوگ، مجھے پتہ ہے کہ میرے جتنے ویور ہیں، لسنر ہیں، وہ پہلے ہی ماشاءاللہ سورۃ کہف کو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے ریمائنڈر اچھا ہوتا ہے۔ ہم اب فجر کی نماز یا تہجد کا الارم کیوں لگاتے ہیں؟ آنکھ تو ہماری ویسے بھی اللہ کھول دیتا ہے خود ہی جب ہم ارادہ کر کے لیٹتے ہیں، پھر بھی ہم احتیاطاً الارم لگاتے ہیں نا۔ تو یہ میں بھی آپ کے اندر ایک الارم فٹ کر رہی ہوں کہ سورہ کہف کو پڑھا کریں۔ جمعے کو تو کبھی چھوڑنی نہیں ہے، اور اگر آپ ہر روز پڑھنے کا پکڑ لیں تو آپ کو غیب کی باتیں بھی انشاءاللہ العزیز پتہ چلنے لگ جائیں گی۔ اس کی جو ایک آیت ہے نا، آیت نمبر 10 میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کو اگر آپ 313 دفعہ کسی بھی ناممکن کام کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پورا ہو، انشاءاللہ۔ اے خدا ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان پیدا کر دے۔ آپ نے اپنے کام کی نیت دماغ میں رکھنی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو ہفتہ بھی لگے گا اس کام میں، بہرحال آپ نے یہ کبھی چھوڑنی نہیں ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ آپ نے ہر روز پڑھنی ہے وظیفے کے طور پر۔ اور اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو نا، سکون کی نیند نہ آتی ہو، تو وہ پڑھا کرے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، یہ 11 نمبر آیت ہے۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیا۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے نا 41 دفعہ اس کو پڑھے، اس کو ہمیشہ سکون کی نیند جو ہے اللہ پاک عطا کریں گے۔ یہ آپ کو میں اس کی سورہ کہف کی دوسری بات بتا دوں، اور جو میں نے تیسری پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ آپ کے کام اب کوئی بھی ہوں، یہ تو آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے، بس آپ اس سے مانگیں اپنے کام، وہ انشاءاللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ یہ آپ اپنا لکھ کے اپنی کسی ڈائری میں رکھ لیں۔ یہ آج کے دن کا بہت خوبصورت تحفہ تھا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، سورہ جمعہ جو ہے وہ جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، جمعے کو تو چھوڑنی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں بھی حضور جمعہ کے دن سورہ جمعہ ہی پڑھا کرتے تھے، عشاء کو بھی۔ اچھا، دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون پڑھی، تو ابو ہریرہ سے حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ نے وہی 2 صورتیں پڑھی ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہی دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو آپ لوگ بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ سورہ المنافقون یہ جمعہ زبانی نہیں آتی، کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس اس میں کوئی نشان لگا کے ایک ٹیبل کے اوپر پڑھ رہے ہیں،
جب آپ اپنی رکعت کے لیے جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے تو اس کو اٹھا لے اور پڑھنے لگ جائے، پڑھ چکے تو پھر اس کو بند کر کے رکھ دیں، اور پھر جب اگلی رکعت آئے بیٹھنے والے کے تو ویسے ہی آسانی ہے پکڑ کے پڑھنا، جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے پھر وہ سورہ المنافقون پہ نشان لگایا ہو آپ اپنی کھول کے پڑھ لیں، اور پھر آپ وہاں بند کر کے باقی اپنی ساری نماز مکمل کریں۔ کوئی کہیں منع نہیں ہے، لوگ پورا قرآن پاک اس طرح نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ روز کا 1-2 سپارہ پڑھا جاتا ہے تو بس ان کا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو یہ تو اس وقت ان کی کال اللہ سے ملی ہوتی ہے، اس کا تو اجر ہی اور ہے۔ جمعہ کے روز اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا باعث بنتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو کر اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا نیکیاں جو ہے وہ زیادہ لکھ دیتا ہے۔ اور یہ سورت اگر فریقین میں نا اتفاقی ہو گئی ہو، خدا نہ کرے کوئی بھی رشتہ ہو، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے اور ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر ان میں جھگڑا رہتا ہو تو وہ جمعہ کو فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر دیں اور خود بھی پئیں اور دوسرے کو بھی پلائیں، اور 7 جمعے تک وہ اسی طرح کریں، انشاءاللہ تعالی ان میں محبت اتفاق اللہ کی رحمت سے پیدا ہو جائے گا، اور اللہ سب میں اتفاق ہی رکھے، اللہ کسی دشمن کے گھر میں بھی کوئی ناراضگی لڑائی پریشانی نہ ڈالے۔ میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے۔ آج تو جمعہ ہے، آج تو ویسے ہی قبولیت ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پابند وقت بننے کے لیے اس سورت کو 40 روز تک بعد نماز عصر روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس میں پابندی وقت پیدا ہو جائے گی، اور وہ نماز پڑھنے میں بھی پابند ہو جائے گا۔ ترقی رزق کے لیے سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ بند کام شروع ہو جائے گا اور حصول رزق میں آسانی ہی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اس میں ایک آیت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ 4 نمبر آیت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ 4 نمبر آیت جو ہے نا، یہ 41 دفعہ آپ کو کم از کم ضرور، ویسے تسبیح پڑھ لیں، فجر کی اور مغرب کی نماز میں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہی کتنا خوبصورت، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو رزق ہے نا وہ کھل جائے گا، جو آپ کے کام ہیں ان میں آسانی اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، پھر آپ شاید مجھے بتائیں گے کہ بھئی جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اچھی بات بتائی ہے، اور جن کو پہلے سے پتہ ہے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے، وہ ان کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، جن کو نہیں پتہ وہ نوٹ کر لیں۔ اور ایک اس کی آخری جو تھوڑی سی آیت ہے نا، 11 نمبر والی، بالکل آخری 3 لفظ ہیں، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ جب آپ کی سورت جو ہے وہ ختم ہو جائے نا تو آپ اس کو پڑھ کے پھر اپنی پڑھائی کو ختم کریں۔ اچھا، یہ تو تھی آج کے دن کی 2 بڑی اہم باتیں جو میں نے کہا جمعے کو ہی بتا دوں، اس سے پہلے کہ ظہر کی نماز ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اور دوسرا، کچھ لوگوں نے کل پرسوں مجھ سے پوچھا تھا کہ غیبی خبریں اور خزانے دفینے دریافت کرنے کے لیے بتائیں، غیبی خبریں اور خزانے اور دفینے انہوں نے کہا تھا دریافت کرنے کا بتائیں۔ تو اللہ کا نام ہے اسم الخبیر، تو وہ پڑھ لیا کرے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، یہ پڑھیں 816 مرتبہ روزانہ، کوئی بھی ایک وقت مقرر کر رہے، اول آخر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے، اور یا وہ یوں پڑھ لیں، یا خبیرو یا اللہ، یا خبیرو یا اللہ، اے اللہ تجھے تو خبر ہے نا، تو اللہ ہے مجھے بھی خبر دے، اس کو غیب کی باتیں پتہ چلنے لگ جائیں گی۔ اور کئی 1-2 لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے کوئی عزیز رشتہ دار بھائی اس سے روٹھے ہیں، اس کو منانا ہے، تو وہ مجھے پھر صبح یاد آیا کہ میں ان کو بتاؤں گی کہ جب کسی کو منانا ہو تو وہ پڑھے یا حنان یا حلیم، یا حنان یا حلیم، اور یوں بھی پڑھ سکتا ہے یا حنان یا منان یا حلیم، لیکن وہ یا حنان یا حلیم ہی پڑھے، 21 دن پڑھے، اور 101 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا یا حنان،
یا حنان کا مطلب ہے رحمت کرنے والا، اور یا حلیم کا مطلب ہے بردبار۔ یا حنان یا حلیم، یہ وہ پڑھ لے 101 مرتبہ، وہ نیت رکھے وہ کس کو بنانا ہے، کس کو اس نے بلانا ہے کہ ان میں پیار محبت سے وہ ملنے لگے، ناراضگی رشتہ داریوں میں ختم ہو جائے، تو یہ پڑھے یا حنان یا حلیم۔ انشاءاللہ تعالی جو ناراض ہے نا، کوئی بھائی بہن کوئی بچہ، تو وہ انشاءاللہ تعالی دوڑتا ہوا آئے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے ملنے کے لیے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دوسرا میں بتاؤں کہ اگر کوئی پڑھ لینا یا غنی یا مغنی، صبح فجر کے بعد پڑھ لے 313 دفعہ یا غنی یا مغنی، غنی کرنے والا مطلب مغنی، یا غنی، اللہ تو غنی ہے نا، اللہ کے پاس بہت، اور مغنی جو آپ کو بھی وہ غنی کر دے، یہ دو لفظ ملا کے پڑھے تو آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت اور اضافہ ہوگا۔ والآخر درود شریف آپ کوشش کیا کریں، اگر 2 ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو فجر کے بعد یا تہجد کے بعد 313 دفعہ پڑھ لیں۔ اور ایک اللہ میاں کا جو نام ہے نا، یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام، یہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر اب بندہ اللہ سے پوری دنیا ہی مانگ لے نا، کہ مجھے تو پوری دنیا ہی مجھے دے دے، اتنا زیادہ دے دے، کہ مقصد یہ ہے کہ بے تحاشا مانگ لے، تو اللہ پاک اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپا جی کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا کرے۔ وہ کہتی ہوتی تھیں کہ نسرین یا مالک الملکی یا ذوالجلال والاکرام کم از کم 313 دفعہ پڑھو، پھر چاہے اللہ سے جو مرضی مانگو۔ اور وہ سچ کہتی تھی، وہ سچ کہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ ٹھنڈک دے، ان کی قبر میں اللہ جنت سے خاص کھڑکی کھول دے۔ وہ بہت نیک خاتون تھی، میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ، اور ایک جو میرے استاد کے استاد تھے حافظ نظر، ان کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اتنے نیک تھے کہ خدا کی قسم ان کی باتیں جو انہوں نے صرف 3-4 باتیں بتائی تھیں کہ یہ بس پڑھ لینا، میں تمہیں بہت زیادہ نہیں بتاتا۔ ایک اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، فجر میں اور عشاء میں 101 دفعہ اول آخر درود شریف مرتی مر جاؤ، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز کبھی مس ہو جائے، اٹھتے ہی پانی پینے سے بھی پہلے وہ قضا نماز پڑھ کے یہ سبق پڑھنا ہے، پھر بات کرنی۔ اور جب پھر میں نے ان کو بہت تکرار کی کہ حافظ صاحب آپ کچھ اور بھی تو بتائیں نا، یہ تو منٹوں میں پڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورہ محمد کی آخری آیت پڑھا کرو، ہم تو محتاج ہیں، اللہ ہی غنی ہے، یہ ایک تصویر پڑھ لیا کرو۔ پھر 6 مہینے بعد جب میں ساہیوال گئی، میں نے کہا حافظ جی نہ کیا کریں، دیکھیں میں کتنی دور سے آتی ہوں، میں وقت نکال کے آپ سے، مجھے بڑا شوق ہے کہ آپ جو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں جھٹ پل کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ اتنے نیک تھے کہ ان کے منہ میں سے لائٹیں نکلتی تھی، اسی طرح آپا جی کے روشنیاں نکلتی تھی، خدا کی قسم۔ کوئی ان کو لالچ نہیں تھا، کچھ وہ مانگتے نہیں تھے، کچھ ان کی فرمائش نہیں ہوتی تھی۔ ہم اپنی خوشی سے کبھی منت ترلا کر کے ان کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو پھر بھی وہ ناراض ہوتے تھے۔ ہم کہتے چلے کچھ تو ہمیں اپنے دل کو سکون دے لینے دینا، کوئی بات۔ تو میں نے حافظ جی سے کہا حافظ صاحب کچھ تو اور بتائیں، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا مغرب کے بعد پڑھا کرو یہ لإیلاف قریش ایلافہم 110 دفعہ پڑھو پہلے کچھ دن، اور اس کے بعد آپ جتنی پڑھ سکو نا، چاہے 10 بار پڑھو، چاہے 41 دفعہ پڑھو، یہ پڑھ لے۔ یہ 3 سبق انہوں نے دیے تھے۔ اس کے بعد ہمارے قاری صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، اب وہ ذرا کمزور ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی کیا چیز ہیں کہ وہ کچھ چیز پڑھنے کے لیے بتائیں، لاہور جا کے پوچھیں، ابھی موٹر وے پہ نہ چڑھے کام ہو جائے، ابھی موٹر وے پہ نہ چڑھتے تھے کام ہو گئے۔ ایسے ہیں وہ بھی، بغیر کسی لالچ کے۔ ہماری جان بھی ان کے لیے، ان کے فیملی کے لیے قربان ہے۔ میں تو ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے جب بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں بہت ہی پھل دیا، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے بہن بھائیوں کو، مجھے، اور جن کو میں نے بتایا۔ اور میں نے ان کی کوئی چیز کبھی آپ سے چھپائی نہیں ہے۔ ابھی تک جو میں نے خود پڑھا، مجھے پتہ چلا یا اپنے استادوں سے پوچھا ہے نا، وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو منتقل کر رہی ہوں۔ اور آپ لوگ پلیز اپنا کوئی کتاب بنا لیں، زندگی کا کیا پتہ ہوتا ہے، بعد میں بچوں کے کام آ جائے گا، بہوؤں کے کام آ جائے گا، بچوں کے کام آ جائے گا۔ جب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے
تو اللہ پاک ان کو راستہ دکھائے گا، ہم نے لکھ کے رکھا ہوگا۔ تو آپ یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، یا مالک الملکی کا مطلب ہے تو ہی ملک کا مالک ہے، پوری دنیا، ساری دنیاؤں کا اللہ تو ہی مالک ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، تو صاحب جلال ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ سوچیں یہ مطلب کیسا ہے۔ تو جب یہ آپ یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام آنکھیں بند کر کے اور آپ اس کا تصور آگے لا کے، یا تو سوچے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے اور آپ اس کی جو چوکھٹ ہے نا اس پہ سر رکھ کے بس رو رہے ہیں کہ اندر آگے میرے اللہ کا گھر ہے، تو اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرے یہ کام کر دے پڑے۔ اور یا آپ تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آپ کو صاف جنت نظر آ رہی ہے، صاف آپ کو اللہ کا نور، روشنائیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو سب نیک لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں، اور آپ مانگیں آپ کو ملے گا، ملے گا، ملے گا، ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں۔ مجھے آزمودہ کہنا اچھا نہیں لگتا، ورنہ میں یہ لفظ کہوں کہ یہ میں خود ان راستوں سے گزری ہوئی ہوں، وہی باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں جن سے مجھے اللہ نے کامیابی دی ہے، اور اللہ نے ہر سبق سے کامیابی دی ہے، اس کا ہر لفظ قیمتی ترین ہے، ہر لفظ کو سنبھال لیں، ہر لفظ کو سنبھال لیں۔ میرے جتنے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بچوں جتنے ہیں، سب کے لیے میری دعا ہے کہ وہ ان لفظوں کو سنبھال لیں اور ان کو یقین سے پڑھیں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، یقین سے اور تنہائی میں اور خشوع و خضوع سے کوشش کیا کریں میری جان سب لوگ کہ صبح کا آغاز صدقے سے کریں، وہ چاہے ایک کھجور یا کھجور کا اندر والا جو پتلا سا ہوتا ہے نا قطمیر، چاہے وہی ہو، بس اللہ کو راضی کر کے جب دن شروع کریں گے نا، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے وہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے دے گا، اور یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو، پرندوں کو بھی ڈالیں اوپر دانا، اس کے بعد آپ کی بڑی مہربانی چونٹیوں کو بھی ڈال دیں 2 مٹھیاں، اس میں چینی یا شکر مکس کر لیں آٹے میں، پھر ہی چونٹیاں آئیں گی نا اس خوشبو پہ، ورنہ نہیں آئیں گی۔ تو پھر آپ اپنے دن کو شروع کریں۔ میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے کوئی ہزاروں لاکھوں دینے، اپنے حسب توفیق چونٹی کے لیے پیالہ ہی دریا ہے، اور جس کو اللہ نے بے تحاشا دیا ہے وہ تو اس کا اس حساب سے ہی قبول ہوگا۔ وہ 1 مٹھی دے تو پھر تو اللہ کہے گا تو نے میرا مذاق اڑایا۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، وہ اپنے حساب سے دے، اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ کی تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو آج کے دن کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ سب چیزیں آپ کے پاس خود بخود آ جایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کسی اور تک آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ باتیں ہر جگہ سے نہیں مل سکتی، ہر کوئی بتاتا بھی نہیں ہے، اور پھر اب زندگی بھی اتنی مصروف ہے کہ کوئی اپنا بزنس بنا کے تو یہ بتا سکتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس پھر سنو، لیکن کوئی اپنا ٹائم نکال کے صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں بتائے گا۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو میں اللہ کی خاطر آپ کو بتا رہی ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنے 2 نمبر آپ کو 2 دفعہ میں دے چکی ہوں، تو لہٰذا آپ لوگوں کو جمعہ مبارک ہو، اور آج کے دن میں خدا حافظ۔